غزہ جنگ بندی معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد جو ہے وہ جاری ہے. یرغمالیوں کی رہائی کا سلسلہ بھی جاری ہے. بخاری صاحب، آج حماس نے 5 تھائی باشندے سمیت 8 یرغمالی رہا کر دیے ہیں. دیکھیے ابھی تک یعنی حماس کی طرف سے تو اس معاہدے کی پابندی کی جا رہی ہے. بالکل پابندی کی جا رہی ہے. کوئی وائلیشن نہیں ہے، کوئی انہوں نے حملہ نہیں کیا کسی کے اوپر، کوئی انہوں نے اسرائیل کی جو فوجی جا رہے ہیں واپس ان کو پیچھے سے اٹیک نہیں کیا ہے. جی انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ رہا کر رہے ہیں. جس حالت میں وہ قیدی رہا ہو رہے ہیں وہ منظر بھی دیکھنے والا ہے. اور جس حالت میں فلسطینی اسرائیل سے رہا ہوتے ہیں ان کی حالت بھی دیکھنے والی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے اگر یہ جو منصوبہ کہہ لیجیے اس کو، یا جو یعنی جنگ بندی کا معاہدہ ہے اس کے اوپر اگر عمل ہوتا ہے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ شاید امن کا ایک چانس ابھی وہاں باقی ہے. لیکن جاتے جاتے بھی اسرائیل وہاں جس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے، آپ نے دیکھا لبنان جو اب اس جنگ کا حصہ نہیں رہا، وہاں بھی انہوں نے وائلیشنز کی ہیں، بندے شہید کیے ہیں. اسی طریقے سے جو دوسرے سیٹلڈ ایریاز ہیں جس طرح ویسٹ بینک ہے، جس طرح رام اللہ ہے، جس طرح مغربی کنارہ ہے، وہاں پر جس طرح کی کاروائیاں وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں کی ریزسٹنس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی بھی ہیومن آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں انٹرنیشنل، اس کے چارٹر میں کہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹوٹل وائلیشن ہے بیسک ہیومن رائٹس کی، وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں. تکلیف سے بات یہ ہے کہ امریکہ کے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب پھر کھل کے ان کی مدد کرنے کے اوپر تل گئے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ بم جن کے اوپر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پابندی لگائی تھی کہ یہ اسرائیل کو نہیں دیے جائیں گے کیونکہ وہ گلٹی ہے جینوسائیڈ کا. انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس نے اس کو جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیتے ہوئے اس کے وارنٹ کی گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں. ایسے بندے کو اتنے خوفناک اور تباہ کن ہتھیار جو ہیں وہ نہیں دیے جانے چاہیے. اینی وے، ہم نے جو مناظر دیکھے اور ٹی وی پر جو ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے مختلف ٹی وی چینلز پر، کہ یہ جو سویپ ہے قیدیوں کا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ امن کی طرف یہ ایک پہلا قدم ہے. اس کی رہائی کے لیے امریکہ کو بھی بہت تکلیف تھی. اس کی رہائی کے لیے اور بھی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ بہت یعنی تڑپتے رہتے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل الٹیمیٹلی اپنی کمٹمنٹس پوری کرے گا یا نہیں کرے گا. بالکل. اچھا بخاری صاحب، یقینی طور پہ حماس جو ہے وہ پابندی کر رہا ہے اس معاہدے کی. اب 12 دن گزر گئے ہیں. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے غزہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اب کیا کام اور باقی رہ گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ قیدیوں کا سویپ مکمل ہونا ہے، اور جو لوگ یعنی غزہ کے مختلف علاقوں میں، خاص طور سے رفح کے علاقے میں جا کے پناہ گزین تھے، وہاں سے وہ اپنے گھروں کو پلٹیں گے. گھر تو ایک لفظ رہ گیا ہے وہاں پر، کوئی ایک چھت نہیں ہے جو اپنی جگہ قائم ہے. لیکن میں نے کہا ہے کہ میں بار بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جذبے کو سلام کروں جس جذبے سے وہ کھلے میدان میں واپس آ رہے ہیں. بالکل. اچھا، اب ایران کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مغرب سنجیدہ ہے تو جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. دیکھیے، ایران کے اوپر جوہری یعنی حوالے سے، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بہت تنقید ہوتی رہی ہے. یہ ایران نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارا آبجیکٹو ایٹم بم بنانا نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے IAEA جو ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے، اس کو ایکسیس دی تھی. 2 سے زیادہ مرتبہ ایران کی جو انسٹالیشنز ہیں ایٹامک، ان کی انسپیکشنز ہو چکی ہے اور ان کو سیٹسفیکٹری قرار دیا جا چکا ہے. ان سے کہا گیا تھا، تقاضا کیا گیا تھا کہ آپ فردر جو یورینیم ہے وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ اس کو یعنی ڈیولپ نہیں کریں گے. اس کی بھی پابندی ایران نے ریلیجسلی کی ہے. اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا ویپن استعمال نہیں کیا جس کے اندر نیوکلیئر ٹیکنالوجی استعمال ہو. لیکن یہ سب کچھ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی ریسیپروکیٹڈ. یہ جو باقی کے 5 ممالک ہیں نا، جو وہ مذاکراتی جو یعنی ٹیم ہے، ان کو بھی کھلے دل کے ساتھ ایران کی بات کو سننا چاہیے. صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے یا اسرائیل کی ریزرویشن کو مد نظر رکھ کے اگر آپ کسی ملک کے ساتھ مذاکرات کے لیے آگے بڑھنا چاہیں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی. یقینی طور پہ خالی اسرائیل کے تحفظ کو نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ باقی بھی جو ممالک ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا. ابھی پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.